آثیر نکاح قسط 56 تحریر گل۔ خلیفہ خان کپڑے چینج کر کے کمرے میں آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ خلیفہ خان نے سر جھٹکا، اگر وقت گزارنے پر آیا تو پھر مسئلہ ہی ہوگا۔ وہ بڑبڑایا اور نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ شاہنواز خانزادہ آج آنے والا تھا۔ شاہنواز خانزادہ دوسرے گاؤں سے فارغ ہو کر سیدھا خلیفہ خان کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسے کشمالہ کو لے کر آنا تھا۔ دل تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ فون پر بھی اس نے پھر بات نہیں کی تھی، کشمالہ سے میسج کر لیتا تھا۔ اضمیر علی نے فضیلت کے اور بھی قریب جھکتے ہوئے کہا، چہرے پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے کہا، ویسے اچھا حلیہ بنا رکھا ہے، بالکل ملازمہ کی طرح خود سے لمبی چادر ہوتی ہے۔ خود کو اس طرح چھپاتی تھی جیسے لگتا تھا کہ صحیح گاؤں ہی کی بے وقوف سی لڑکی بنی تھی۔ ایک بال تک چھپا رکھا تھا۔ ذرا بھی شک نہیں ہوا مجھے کبھی تم پر کہ یہ تم بھی ہو سکتی ہو۔ فضیلت بے تحاشا دھڑکتے دل سے اس کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چلو تمہیں بتاتا ہوں تم پر مجھے شک کیسے ہوا تھا۔ جب تم نے کہا تھا کہ تمہیں بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤں، لیکن سامان میں تم ایک بیگ اپنے کندھے پر لٹکا ہوا تھا۔ لیکن میں تمہیں ہاسپٹل لے گیا، پھر تم حیا کے پاس بیٹھ گئی اور تمہارے بیگ کے بارے میں بھول گئی۔ تم اپنا بیگ رکھ کر شاید بھول گئی تھی۔ جب تم حیا کو کپڑے چینج کروانے گئی تھی تب میں کمرے میں آیا تھا۔ تمہارا بیگ میرے ہاتھ سے لگنے پر نیچے گرا تھا اور تمہارے باکس گرے تھے۔ باقی بھی بہت کچھ تھا۔ اضمیر علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فضیلت کا فون نکالا تھا اور فضیلت کے سامنے کیا تھا۔ فضیلت کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اپنا فون بھی اس کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے یہ بھی تمہارے بیگ سے گرا تھا اور اس فون کو دیکھ کر میں ٹھٹکا تھا، کیونکہ کسی بھی ملازمہ کے پاس فون کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ فون کوئی ملازمہ نہیں رکھ سکتی تھی، اس کی قیمت ہی اتنی ہے۔ اس لیے میں نے پھر باقی بھی تمہارا بیگ چیک کیا تھا۔ ایک خیال میرے ذہن میں یہ بھی آیا تھا کہ شاید تم نے کسی سے چوری کر لیا ہو، لیکن اگلے ہی پل یہ بھی غلط ثابت ہوا۔ فون پر پاس ورڈ تھا اور اسکرین پر تمہاری یہ پک تھی، جسے کچھ پل تو میں بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا، باقی تو سب ویسے ہی تھا، یہ اور پک میں کافی فرق تھا۔ وہ فضیلت کے حلیے پر ایک نظر ڈال کر بولا تھا، فضیلت تو ایسی تھی کہ ابھی جان نکل جائے گی۔ پھر تمہارے بیگ کو اور بھی چیک کیا تو تمہارے یہ سارے بکس اور یونیورسٹی کی اسائنمنٹس تھی جو شاید تم نے دینی تھی۔ وہ فضیلت کے زرد اور پریشان چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، پھر میری بھی یہی حالت، لیکن میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ حیا تھی، اس لیے میں نے سب کچھ واپس تمہارے بیگ میں ڈالا اور اس کو واپس اسی جگہ رکھا تھا جہاں تم رکھ کر گئی تھی،
اور میں خاموش ہو گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی میں یہی سوچتا رہا کہ ایک ملازمہ ہمیں اتنے اچھے سے بیوقوف تو نہیں بنا سکتی ہے، اور جتنی اس یونیورسٹی کی فیس ہے وہ ادا کرنا بھی کسی عام انسان کے لیے آسان بالکل نہیں ہے، اور تم ایک ملازمہ ہو۔ میں نے سارے کیمروں کو پھر سے چیک کرنا شروع کیا۔ مجھے شاہ نواز خانزادہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈھونڈ لوں، اس لیے مجھے یہ بھی شک تھا بابی کو بھی تم نے بچایا ہوگا، کیونکہ برق کے ساتھ جو لڑکی تھی اس کی چادر اور تمہاری ایک جیسے تھی، اور پھر وہ بھی تمہاری طرح اپنا چہرہ چھپاتی تھی جیسے تم کرتی تھی۔ بس اب مجھے ایک بالکل پکا ثبوت چاہیے تھا تمہیں پکڑنے کا، تو اس کے لیے میں نے بہت کوشش کر کے پچھلے گودام والے تہخانے کی طرف والا کیمرہ چیک کرنا شروع کیا تھا۔ وہ میں نے تب بند کیا تھا جب کشمالہ بابی کو تم وہاں سے نکال چکی تھی اور پچھلے گودام سے آغا جان بھی ملے تھے، تو میں نے اس کیمرے کا کنیکشن واپس سے لگایا تھا اور پھر اس کو بڑی مشکل سے ریکور کروایا تھا، اور تب میں نے تمہیں ایک اور لڑکی کے ساتھ کشمالہ بھابی کو وہاں سے نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت بارش اور بابی کو وہاں سے نکالنے کی جلدی میں تم نے چہرہ نہیں ڈھکا تھا، اور فضیلت کو بھی ایک دم سے یاد آیا تھا اس نے سچ میں وہاں چہرہ نہیں ڈھکا تھا۔ رات کو جب میں سب کچھ چیک کرنے سے فارغ ہوا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے خانم کا قصہ ختم کرنا ہے اور اس کے بعد تمہاری باری ہے، اسی لیے میں نے تمہیں جانے نہیں دیا تھا۔ لیکن خانم نے اس رات جو تمہارے ساتھ کرنے کی کوشش کی میرے لیے بہت برا تھا۔ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہ بھی کر سکتی ہے، لیکن مردہ ضمیر کے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تمہیں تو بچا لیا میں نے، لیکن الزام اپنے سر لیا تھا، اور شاہ نواز آدھا کو جب میں تمہارے کمرے میں آ رہا تھا تبھی سب تمہارے بارے میں راستے میں بتا چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں تمہارے کمرے کے قریب ہوا تمہارے رونے کی آواز سن کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کر چکی تھی خانم۔ خیر، تمہیں میں نے جانے نہیں دیا تھا، تو دیکھ لو، الزام خود پر لے کر تم سے نکاح تک کر لیا۔ فضیلت اس کی ساری بات سننے کے بعد ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اس کو خود سے دور کرنے لگی۔ چھوٹے خان، چھوڑے مجھے۔ ہاں، یہ سب سچ ہے، اور اس سے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اور اگر سب جان ہی گئے تھے تو نکاح کیوں کیا میرے ساتھ؟ ازمیر علی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے اور اسے صوفے پر پن کیے اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہوتے بولا، نکاح اس لیے کیا تھا کہ تم یہاں سے جا نہیں سکو، ورنہ میں اچھے سے جانتا تھا تم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ اچھا چلو، اب بتاؤ کون ہو تم، اور یہاں آنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ تم اب میرے کمرے میں رہو گی، کیونکہ شاہ نواز ادا کو میں بتا چکا ہوں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ پسند آ گئی ہو، لیکن نکاح تو اس لیے کیا میں نے کہ تمہیں بھی تو قابو کرنا تھا نا۔ تمہارا سارا سامان ملازمہ سے اپنے کمرے میں رکھوایا تاکہ تم یہاں تک آؤ۔ فضیلت خوف زدہ ہوئی اس سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرنے لگی تھی، لیکن ازمیر علی کی گرفت بہت سخت تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ نے دھوکے سے نکاح کیا میرے ساتھ۔ ازمیر علی اس کی آواز اور ہاتھ چھڑوانے کی مزاحمت پر ہاتھ اور بھی گرفت سخت کی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے وہ سسکی تھی۔ چھوٹے خان،
مجھے درد ہو رہا ہے، میرے ہاتھ چھوڑیں، ہونے دو درد۔ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہو، ایک ہاتھ نہیں چھڑوا سکتی ہو؟ تم نے خانزادوں کو بہت بے وقوف بنایا ہے، تو اگر میں نے دھوکے سے نکاح کر لیا تو کوئی فرق نہیں۔ ویسے یہ سب تم سے شاہنواز دادا پوچھنے والے تھے، لیکن ان کو آج کام بہت تھے، اس لیے میں نے ہی ان کے آنے پر تمہاری ساری ڈیٹیل ان کو دینی تھی۔ فضیلت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، وہ دل میں بہت خوفزدہ ہوئی تھی اور بہت ہی پشیمان رہی تھی اس نکاح پر۔ آپ نے مجھے یہ کہہ کر نکاح کیا ہے کہ میں جب آپ کو سے کہوں گی آپ چھوڑ دیں گے۔ ازمیر علی نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ ہاں، اب بھی اسی بات پر قائم ہوں، لیکن ویسے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ خانزادے سے نکاح ہوا ہے۔ فضیلت نے غصے سے اس کو دیکھا تھا، جو اس کو بے بس سا کرتا ہوا ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ اگر فضیلت رخ بھی پھیرتی تو اس کے لبوں سے ٹکراتی۔ چھوڑے مجھے پلیز، مجھے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے۔ ازمیر علی نے اس کو گھورا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی تھی؟ بنا ایک بھی لفظ جھوٹ کے اپنے بارے میں سب بتاؤ، اور پھر کل میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جاؤں گا، تاکہ تمہارے باپ سے بھی تو ملا جائے، جس نے اپنی اتنی خوبصورت سی بیٹی کو خانزادوں کی حویلی میں بھیجا تھا۔ لیکن تمہیں سزا تو پھر بھی ملے گی۔ فضیلت نے گھبراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیسی سزا؟ تم ساری عمر خانزادہ کے نکاح میں رہو گی۔ خانزادوں کو بے وقوف بنایا ہے تو ہمت تو ہے تم میں، اس لیے میرا دل کر رہا ہے قید کر لیا جائے تمہیں ساری عمر کے لیے۔ وہ کہتے ہی اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ فضیلت گہرے گہرے سانس لینے لگی، خوف اس کے چہرے سے بھی واضح تھا۔ بے اختیار اسے رونا آیا تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی اور رونے لگی تھی۔ ازمیر علی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھو چھوٹے خان، دیکھ ہی رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ فضیلت کی ساری بہادری یہاں اڑ گئی تھی۔ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں اور آپ مجھے چھوڑے دیں، طلاق دیں، ٹھیک ہے؟ ازمیر علی نے ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے ہوئے کہا، چلو کون ہو تم؟ اور تمہیں کیسے پتا تھا کہ کشمالہ بھابی کو کہاں رکھا گیا ہے؟ جھوٹ بولو گی تو بہت مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے، کیونکہ خانزادے صرف نکاح میں رکھ کر بھول تھوڑی ہی جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھ بند کر گیا تھا۔ فضیلت خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا تھا تمہیں ساری عمر اپنی قید میں رکھنے کے لیے نکاح ضروری ہے نا۔ بنا نکاح کے ساری عمر قید میں تو نہیں رکھا جا سکتا نا۔ برا لگتا ہے ایسے نا؟ ہاں، اگر تم سچ بول دو تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن اگر جھوٹ بولو تو پتہ ہے میں کیا کروں گا؟ فضیلت نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ازمیر علی نے مسکراتے ہوئے کچھ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ پھر پیچھے ہونے کو تھی جب ازمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ فضیلت نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ جماتے ہوئے خود کو اس کے سینے سے ٹکرانے سے دور کیا تھا۔ ازمیر علی اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر یہاں کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا، اور تم ساری زندگی میرے ساتھ اسیر نکاح رہو گی، اور جہاں نکاح ہوا ہو وہاں پھر اور بھی بہت کچھ ہو۔
ہوتا ہے۔ فضیلت کا وجود خوف سے کپ کپانے لگا تھا۔ نہیں، میں نہیں رہ سکتی ہوں آپ کے نکاح میں، پلیز، وہ ایک دم سے بولی تھی۔ ازمیر علی نے کہا، رہنا تو پڑے گا۔ اب خانم جاتے جاتے بھی کوئی تو اچھا کام کر گئی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ بدنام کر کے، ورنہ مجھے تمہیں قابو کرنے کے لیے چپ کر نکاح کرنا پڑتا۔ کیا تمہیں سب سمجھ آئی تھی؟ اگر میں خانم کا سچ سامنے لانے کے لیے یہ سب کر سکتا ہوں تو اپنی بدنامی جھوٹ نہیں ثابت کر سکتا ہوں؟ لیکن مجھے بدنام ہی رہنا ہے۔ لیکن اگر تم سچ بول دو تو وہ اتنا بول کر اس سے پیچھے ہوا تھا۔ فضیلت تو مر کر بھی سچ نہیں بول سکتی تھی، ورنہ آغا جان ہی اس کو سب سے پہلے گولی سے اڑاتے، اور اگر سچ نہیں بولا تو سامنے کھڑا شخص اپنے کہی ہر بات پر عمل کرے گا۔ فضیلت نے غصے سے روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، آپ ایک انتہائی برے انسان ہیں۔ مجھے لگا تھا سب اچھے ہیں، لیکن نہیں، یہاں آپ کو اچھے دیکھتے ہیں، اصل میں کتنے برے ہیں، یہ آج مجھے پتہ چلا ہے۔ ازمیر علی نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر پر موڑا تھا اور اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی تھی۔ فضیلت کر رہی تھی۔ ازمیر علی نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، برا تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی میری پٹھانی، جو تم ہاتھ چلا رہی ہو۔ جب برا کروں گا تب ہی یہ ہاتھ بھی چلانا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ برا کیا نہ یا سوچا تو آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اس لیے مجھے آرام سے طلاق دے اور چھوڑے مجھے۔ ازمیر علی نے اس کے کان سے اپنے لب مس کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا، برا تو بہت کچھ سوچا ہے پٹھانی، تمہاری سوچ ہے، اتنا سوچا ہے۔ اس کے لب فضیلت کے کان سے ٹکرائے تھے۔ اس کی لبوں سے فضیلت کو اپنے وجود میں کرنٹ سا محسوس ہوا، اس کی گرم سانسیں اپنے کان پر اسے جھلسا رہی تھی۔ وہ اندر سے بہت خوفزدہ بھی ہوئی تھی، جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ازمیر علی پیچھے ہوا تھا اور اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جتنا اس کو ڈرا سکتا تھا کر رہا تھا اور خوفزدہ بھی کر چکا تھا، اسے وہ اچھے سے جانتا تھا، اس لیے پھر بولا، کیا خیال ہے، سچ بتانا ہے کہ نہیں؟ فضیلت نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، میں سچ بتاتی ہوں۔ ازمیر علی نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ قدم پیچھے ہوا تھا۔ رات کو 8 کے قریب شاہ نواز خانزادہ خلیفہ خان کے مینشن میں تھا۔ کشمالہ خوش تھی کہ اسے دیکھے گی۔ وہ لیونڈر کلر کی شلوار قمیض پر ہم رنگ دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلائے، بالوں کو کیچر میں جکڑے ہوئے تھی، آنکھوں میں کاجل لگائے، لبوں پر پنک گلوس لگائے، تھوڑی سی تیاری میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ خود پر ایک نظر ڈالے دوپٹہ سر پر برابر کرتی کمرے سے نکلی تھی اور نیچے کی طرف گئی تھی۔ وہ ابھی سیڑھیوں میں ہی تھی کہ شاہ نواز خانزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ کشمالہ کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اس کو دیکھ کر۔ شاہ نواز خانزادہ سیاہ شلوار قمیض پر چادر کندھوں پر پھیلائے مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اندر آیا تھا۔ نظر سامنے سیڑھیوں سے اترتی کشمالہ پر پڑی تھی اور جیسے پلٹنا بھول گئی تھی۔ کشمالہ مسکرائی تھی لیکن اس کی نظروں سے شرماتے ہوئے چہرہ جھکاتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ خلیفہ خان کے سلام کرنے پر شاہ نواز خانزادہ چونکا تھا اور پھر جلدی سے نظریں کشمالہ سے ہٹا کر خالہ اور خلیفہ خان سے ملنے لگا تھا۔
کشمالہ نے بھی سلام کیا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کشمالہ خلیفہ خان کے قریب گئی تو خلیفہ خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے بیٹھنے کا کہا تھا تو سب بیٹھ گئے تھے۔ شاہنواز خانزادہ کی نظر بار بار اسی پر جا رہی تھی جو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کا دل کیا اپنے اندر بھینچ لے اور وہ تھی کہ خلیفہ خان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خالہ بھی وہیں تھی، نوشین بھی آئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کچھ باتیں اس سے بھی کی تھیں جس کا جواب اس نے ہاں یا نہ میں ہی دیا تھا۔ پھر وہ لوگ بیٹھے۔ کچھ دیر بعد خالہ نے کھانا لگوایا تھا۔ شاہنواز خانزادہ تو جانا چاہتا تھا لیکن خالہ نے نہیں جانے دیا تھا۔ پھر کھانے کے بعد شاہنواز خانزادہ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، اس لیے کشمالہ کو دیکھ کر بولا، چلیں؟ کشمالہ نے حیران ہوتے کہا، میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے گھورا تھا جو اب بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ تمہیں نہیں جانا؟ شاہنواز خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ خلیفہ خان نے بھی کہا، چلو اگر کشمالہ نے نہیں جانا تو۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ کشمالہ نے جلدی سے کہا، نہیں مجھے جانا ہے، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی اس طرح جلدی پر شاہنواز خانزادہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خلیفہ خان بھی چہرہ جھکایا تھا کشمالہ کی پھرتی پر۔ خالہ اور نوشین تو مسکرا رہی تھی۔ کشمالہ اپنی سفید چادر اوڑھے آئی تھی، کندھے پر ہینڈ بیگ تھا۔ کشمالہ کو واپس آتا دیکھ کر شاہنواز خانزادہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کشمالہ نے کہا، کیا وہ چلے گئے ہیں؟ اس نے اتنی تیزی سے کہا تھا کہ نوشین اور خالہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ نوشین نے کہا، نہیں، بالکل نہیں گئے ہیں، تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں گاڑی میں۔ نوشین کی بات پر کشمالہ شرمندہ ہوئی تھی۔ پھر وہ سب سے ملنے کے بعد جلدی سے باہر نکلی تھی، کہیں دیر ہونے پر وہ غصہ ہی نہ کرے۔ خلیفہ خان کی نظر نوشین کے مسکراتے چہرے پر پڑی تھی۔ کشمالہ کے جانے کے بعد خالہ نے خلیفہ خان کو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں دیکھ کر کہا، کیا تم نے رات باہر گزارنی ہے؟ کیونکہ گھر کا تو کام ختم ہو گیا ہے۔ خلیفہ خان سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے کہا، آج گھر پر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں بیوی کے ساتھ وقت کس حد تک اچھا گزرتا ہے۔ وہ لمبے لمبے قدموں سے اوپر گیا تھا۔ اس کی بات پر نوشین کو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ گزرے منظر یاد آیا تھا، تو کیا وہ سچ میں آج نہیں جائیں گے؟ وہ کچھ گھبرائی بھی تھی۔ شاہنواز خانزادہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کشمالہ بھی آ کر اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، وہ سفید چادر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ اس کے خاموش رہنے پر کشمالہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم حویلی جا رہے ہیں؟ شاہنواز خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر بولا، ہاں، کیوں؟ تمہیں اب بھی نہیں جانا تھا؟ کشمالہ نے اس کو دیکھا تھا، نہیں، مجھے تو جانا ہے۔ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ آپ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا لگتا ہے تمہیں کہ اتنے دن دور رہنے کے بعد بھی میں آؤں گا اور بس دور سے دیکھ کر واپس چلا جاؤں گا؟ کشمالہ خاموش رہی تھی۔ اس کے بھاری لہجے میں بولنے پر شاہنواز خانزادہ نے 1 گھنٹے ہی
ڈرائیو کے بعد گاڑی اپنے گھر میں روکی تھی۔ کشمالہ نے جگہ دیکھ کر کہا، کیا ہم حویلی نہیں جانے والے؟ شاہ نواز خانزادہ نے کچھ نہیں کہا تھا، اپنا دروازہ کھول کر اترا اور دوسری سائیڈ پر آیا۔ کشمالہ کا دروازہ کھول کر اس کو کلائی سے پکڑا اور سامنے ہی اندر کی طرف بڑھا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ نے سامنے کھڑی ملازمہ کو دیکھ کر کہا، گاڑی میں کچھ سامان ہے، میرے کمرے میں بھیجوا دو۔ وہ ویسے ہی کہتے ہوئے کشمالہ کو پکڑے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تھا اور دروازہ بند کرتے ہوئے کشمالہ کو دروازے سے لگایا اور ایک ہاتھ اس کے اطراف میں رکھا اور تھوڑا سا جھک کر اس کو دیکھا تھا۔ حویلی مجھے نہیں جانا تھا، آج یہاں آنا تھا۔ حویلی کا اتنا بڑا سفر کرنے کا میرا بالکل موڈ نہیں تھا۔ کشمالہ اس کی گہری نظروں سے کنفیوز ہوتے نظریں جھکا گئی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کی توڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ واپس اوپر کیا تھا۔ کشمالہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، لیکن شاہ نواز خانزادہ کی نظریں تو اس کی گلوز سے چمکتے ہوئے لبوں پر تھی۔ کشمالہ بھی اچھے سے نوٹ کر گئی تھی اس کی نظروں کی تپش۔ شاہ نواز خانزادہ نے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کی لبوں پر قابض ہوا تھا اور اس کے لبوں پر چمکتی گلوز کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ وہ اس کی لبوں کو بڑی شدت سے چومنے لگا۔ کشمالہ نے اس کی چادر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ اس کی لبوں سے ایسا لپٹا تھا کہ اسے سانس بھی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے دن دور رہنے کی ساری تشنگی جیسے ایک ہی دفعہ مٹانے کے در پر ہو۔ کشمالہ نے کچھ لمحے تو برداشت کرنے کی کوشش کی، اس کی شدت اپنے نازک لبوں پر، لیکن جب سانس اٹکنے لگا تو اس کی شال زور سے ہلانے لگی، کبھی ہاتھوں سے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے دروازے پر پن کیے، اس کی اٹکتی سانسیں آہستہ آہستہ اسے دینے لگا۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ ہوش میں آتے ہوئے اس کے لبوں کو دانتوں سے کھینچتے ہوئے آزاد کیا۔ کشمالہ گہری سانسیں لینے لگی تھی، وہ بھی اپنی سانسیں بحال کرتا ہوا۔ کشمالہ کو دروازے سے ہٹا کر دروازہ کھولا تو ملازمہ کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ شاہ نواز خانزادہ نے وہ لیتے ہوئے دروازہ بند کیا اور رخ موڑ کر کشمالہ کو دیکھا تھا۔ وہ سرخ چہرے سے اب بھی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کے قریب جا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا۔ کشمالہ نے لرزتی پلکیں نہیں اٹھائی تھیں۔ آج چھوڑنے کا موڈ میں نہیں ہوں۔ اتنے دنوں کی بے چینی ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی دور ہونے کا دل نہیں کر رہا، اس لیے اگر تمہیں لگتا ہے کہ آج بخش دوں گا تو ناممکن ہے۔ اس کے لہجے کے بھاری پن نے کشمالہ کے ہاتھوں میں بھی کپکپاہٹ لائی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ اس کی چادر اس سے کھینچ کر اتاری اور زمین بوس کی۔ تم نے کہا تھا تم میری پسند کے کپڑے پہنو گی، تو یہ لو، جاؤ اور پہن کر آؤ۔ کشمالہ نے حیرانی سے نظریں اٹھا کر کہا، ابھی پہنوں؟ شاہ نواز خانزادہ نے اثبات میں سر ہلایا اور شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا میں کل پہن لوں؟ کیونکہ ابھی تو میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی اس کپڑوں میں۔ کشمالہ نے حیرانی سے کہا۔ شاہ نواز خانزادہ نے کہا، کل بھی پہن لینا، بلکہ اب روز ہی مجھے تم اس کپڑوں میں تیار ملو گی، اگر میرے لیے ہی تیار ہونا ہے تو۔
ان کپڑوں میں، وہ مدہوش لہجے میں بولا تھا۔ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے ٹھیک ہے میں ابھی پہن لیتی ہوں۔ فراق ہے؟ شاہنواز خانزادہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کشمالہ نے شاپنگ بیگ کو مسکراتے ہوئے اٹھایا اور جلدی سے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ خوبصورت سی پیکنگ میں تھا۔ کشمالہ مسکرائی تھی۔ وہ شاپنگ بیگ رکھ کر جلدی سے وہ پیکنگ کھولنے لگی۔ شاہنواز خانزادہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کشمالہ کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کشمالہ نے پیکنگ کھول کر کپڑے کھولے لیکن اس کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ وہ نیٹ کی سیاہ نائٹی تھی، بیک لیس تھی، اس میں وجود کا چھپنا مشکل ہی تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے مسکراتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے اپنی براؤن بریڈ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کشمالہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا میں یہ پہنوں ابھی؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ کشمالہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ جلدی سے بولی لیکن اس میں تو سب۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہوئی تھی۔ اس سے آگے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں بالکل اس میں سب ہی۔ وہ بھی اتنا بول کر خاموش ہوا۔ وہ بری طرح شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے پھر کہا جاؤ اور یہ پہن کر آؤ۔ یہ تھی میری پسند، تم نے ہی ضد کی تھی نا کہ میری پسند کے کپڑے پہنو گی۔ کشمالہ کا دل تھا کہ نکلنے کو تھا یہ سوچ کر ہی کہ وہ یہ نائٹی پہن کر جائے گی۔ وہ کوئی بہانہ کرنے والی تھی جب شاہنواز خانزادہ نے کہا اگر تو تم خود پہن لو گی تو اچھا ہے لیکن پھر مجھے ہی پہنانا پڑے گا۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سنجیدگی سے ہی وہ پہن لے گی۔ کشمالہ کو گھبراتے ہوئے وہیں کھڑا دیکھ کر وہ بولا چلو میں پہناتا ہوں۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کہا نہیں میں خود پہن لوں گی۔ شاہنواز خانزادہ نے اثبات میں سر ہلایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے اس کو ہی دیکھا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ یہ بہت عجیب ہے۔ بالآخر وہ بول ہی پڑی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کو گھورا مجھے پسند ہے۔ یہ عجیب ہے تب بھی۔ کشمالہ نے اثبات میں سر ہلایا اور آہستہ آہستہ ڈریسنگ روم کی طرف گئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا کشمالہ صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، پھر میں خود آؤں گا اور تمہیں پہناؤں گا۔ کشمالہ شاہنواز خانزادہ کی آواز پر جلدی سے کمرے میں گئی تھی اور دروازہ بند کیا تھا بلکہ لاک بھی لگایا تھا۔ دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ پھر کچھ پل بعد ہی اپنا شیفون کا دوپٹہ اپنے گلے سے اتارا تھا۔ ایک نظر پھر اس نائٹی کو دیکھا تھا جو بیک لیس اور باریک نیٹ کی تھی اور گھٹنوں تک تھی۔ شاہنواز خانزادہ مسکرایا تھا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ شاہنواز خانزادہ نے کہا کشمالہ تم آؤ گی یا پھر میں؟ اس کی آواز سن کر کشمالہ کے ہاتھ کپ کپائے تھے اور 5 منٹ گزرنے کے بعد کشمالہ نے وہ نائٹی پہن لی۔ خود کو مرر میں دیکھا، شرم سے سرخ ہوئی تھی، گال تپنے لگے تھے، گہری گہری سانس لینے لگی۔ بہت کنفیوز تھی کہ کیسے اس کے سامنے اس میں جائے۔ اس کی نظروں سے تو وہ ویسے ہی بہت کنفیوز ہوتی تھی اور آج اس میں کیسے جائے گی۔ کچھ دیر بعد پھر اسے شاہنواز خانزادہ کی آواز سنائی دی تھی۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے اپنا شیفون کا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے وجود پر پھیلایا۔
دروازہ کھول کر لرزتے ہوئے قدم باہر نکال رکھا تھا۔ شاہنواز خانزادہ فون میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر فون ٹیبل پر رکھتا ہوا صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس کو دیکھا تھا، اور نظریں اس کے کندن سراپے سے پلٹنا بھول گیا تھا، اور نہ ہی وہ پلٹنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دوپٹے سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی شے فون کا تھا جو بار بار پھسل رہا تھا کندھوں سے۔ شاہنواز خانزادہ اٹھا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ کشمالہ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر گھبرائی تھی۔ ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح آئی تھی، نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ دل اس کے ہر ایک قدم پر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ شاہنواز خانزادہ اس کے قریب آیا، اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھ سے اس کے کندھے سے گرایا تھا۔ کشمالہ کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ کشمالہ نے دوپٹہ مٹھی میں جکڑا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے بالوں سے کیچر نکال کر دور اچھالا تھا۔ اس کے براؤن چمکتے ہوئے بال آبشار کی طرح اس کے اطراف میں پھیل گئے تھے۔ شاہنواز خانزادہ کی نظریں تھیں کہ اس کندن کے سراپے میں اٹک گئی تھیں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے اس کا شرم سے سرخ چہرہ اپنے بالکل سامنے کیا۔ کشمالہ نے آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے کپکپاتے لبوں پر شدت سے قابض ہوا تھا۔ کشمالہ نے زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اس کی سانسوں سے لپٹا تھا، اس کے لبوں کو جنونی شدت سے کھینچتے ہوئے چوم رہا تھا۔ کشمالہ کے ہاتھ سے دوپٹہ چھوٹ گیا۔ وہ اس کی شدت کو بمشکل سہن کرنے لگی۔ کشمالہ اس کے جنونی لمس سے گھبراتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس نے شال پکڑے سے ہلانے لگی تھی۔ اپنے لبوں پر جلن محسوس کرتی وہ تڑپتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مارے۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے اس کے پیچھے کمر سے پن کیا تھا۔ کشمالہ کو لگا اس کی سانسیں لبوں میں اٹکی ہوئی ہیں، اور وہ تھا کہ اس کی سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کشمالہ اپنے لبوں کا حشر بگاڑتے اس کو دیکھ کر چٹپٹائی تھی۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اس کی لبوں سے لپٹا اپنی پیاس بجھانے میں مصروف تھا جو بجھ نہیں دے رہی تھی۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ وہ اس کی ہر مزاحمت بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے روک چکا تھا۔ کشمالہ کا وجود ڈھیلا پڑتا محسوس کر کے وہ اس کے لبوں کو زور سے کھینچ کر آزاد کر گیا تھا۔ کشمالہ سسکی تھی اور گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ سانسیں تو شاہنواز خانزادہ کی بھی گہری ہوئی تھیں۔ کچھ لمحے بعد شاہنواز خانزادہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے اس کا چہرہ نرمی سے اپنے سامنے کیا۔ کشمالہ نے شکوہ کن نظروں سے دیکھا تھا۔ آنکھیں نم تھیں، اس کے لب سرخ قنداری ہوئے تھے اس کی جان لیوا شدت سے۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، آج اپنے دیکھنے کے انداز میں میری طرح دیوانگی لاؤ۔ ان نظروں سے دیکھو گی تو پھر مشکل ہی گزرے گی یہ رات تمہارے لیے میری جان۔ کشمالہ اس کی نظروں سے چھپنے کے لیے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی، اور شاہنواز خانزادہ نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود کھڑا ہوا تھا۔ کشمالہ کا وجود لرزنے لگا۔ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی چادر اتار کر وہیں زمین بوس گئی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ کشمالہ اس کے
محسوس کر چکی تھی، اب بے تحاشا گھبرائی تھی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ کشمالہ نے بیڈ شیٹ ہاتھوں میں جکڑی تھی۔ شاہنواز خانزادہ شرٹ ریموو کرتے ہوئے نظریں اس کے سیاہ نائٹی میں سفید دودیاں دمکتے وجود پر تھی۔ وہ جھکا تھا، کشمالہ نے رخ پھیرا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی پچھلی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے وہاں شدت سے چومنے لگا تھا۔ پھر وہ کشمالہ کے کپکپاتے وجود کو محسوس کرتے ہوئے لائٹ بند کرتے، زرد سنہری روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس کا دھمکتا وجود خانزادہ کو بے چین کر گیا تھا۔ مزاحمت برداشت نہیں کروں گا میری جان، وہ مدہوش لہجے میں بولا تھا۔ وہ جھکا اس کی کمر سے بال ہٹائے، اس کی سفید دودیا کمر سامنے تھی۔ وہ شدت سے وہاں جھکا اپنی لبوں کی جنونی شدتیں بکھیرنے لگا تھا۔ کشمالہ بری طرح سسکنے لگی تھی۔ شاہنواز خان درد ہو وہ سسکتے ہوئے اتنا بول پائی تھی، لیکن وہ آج کچھ کہاں سن رہا تھا۔ وہ تو اپنی اتنے دنوں کی بے چینی اس کے وجود پر بکھیرنے لگا تھا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگی تھی اس کی لبوں سے۔ وہ اس کی کمر سے ہٹا جو پوری اس کے جنون کی نظر ہو گئی تھی۔ وہ اس کا رخ موڑ کر اپنے سامنے کر گیا۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے کپکپاتے ہاتھ اس کے برہنہ سینے پر رکھے۔ وہ خوفزدہ بھی ہوئی تھی اس کی شدتوں سے، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کی گہری گہری سانسوں اس کے وجود میں ہوتی ہلچل اسے بے چین کر گئی۔ خانزادہ نے چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا اور وہاں بھی اپنے گیلے لبوں کی شدتیں بکھیرنے لگا۔ کشمالہ نے زور سے آنکھیں بند کی، سسکتے ہوئے اس کے کندھوں پر ناخن گاڑے۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی گردن سے اس کی گہرائیوں تک آیا تھا۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے کہا، شاہ پلیز۔ خانزادہ نے نائٹی کے اوپر سے ہی اس کی گہرائیوں پر اپنی شدت بھرا لمس بکھیرنے لگا تھا۔ کشمالہ نے سسکتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے تھے۔ خانزادہ کا ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود پر سفر کر رہا تھا۔ کشمالہ نے تڑپتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے ہلا بھی نہیں سکی تھی۔ وہ جھک کر اس کی لبوں پر قابض ہوا تھا۔ کشمالہ بری طرح تڑپنے لگی تھی۔ خانزادہ نے اس کے لبوں کو آزاد کیا، وہ بری طرح سسکنے لگی۔
میرے کمر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی اور مسکراتے ہوئے اس کے زیادہ رونے پر خود کو پرسکون کرتے اس کے ساتھ ہی گرنے کے انداز سے لیٹا تھا۔ کشمالہ نے نم آواز میں کہا، اتنے دن کا غصہ تھا، بات خود نہیں کرتے تھے اور غصہ بھی خود ہی آیا تھا۔ کشمالہ کو اپنے وجود میں تھکن اور درد محسوس ہو رہا تھا۔ خانزادہ نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے پر کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے تم پر میری جان، یہ میرا پیار تھا۔ کشمالہ نے نم آواز میں کہا، آپ کا پیار بہت گندا تھا۔ کمرے کی فضا میں خانزادہ کا قہقہ گونجا تھا۔ اگر میرے پیار کو گندا پھر کہا تو پھر یہ جو میں تمہیں اپنے سینے پر پرسکون کر رہا ہوں تو میں پھر سے شروع ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی اس گندن سراپے سے دل کبھی نہیں بھر سکتا۔ ابھی بھی تمہارا خیال کیا ہے۔ کشمالہ نے اس کے سینے پر زور سے مکہ جاڑا تھا۔ پلیز، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے وہ قہقہ لگاتے ہوئے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے لبوں سے لگا گیا۔ چلو میں سلاتا ہوں۔ کشمالہ نے چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ وہ اس کو سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ یہ دوسرا ایپیسوڈ بھی آج دیا ہے کیونکہ 2 دن سے نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ ایڈیٹنگ ایپ کا مسئلہ تھا۔ وہ تو اب بھی حل نہیں ہوا ہے، اس لیے اس طرح ایپیسوڈ ایڈیٹنگ کر رہی ہوں۔ آج ہی دوسرا ایپیسوڈ اس لیے دیا ہے کہ میرے پیارے پیارے ریڈرز 2 دن سے انتظار کر رہے تھے، یہ ان کے لیے کیسا لگا ضرور بتائیں۔ کچھ دن سے سیریس ایپیسوڈ دے رہی تھی، اس لیے آج کچھ رومانٹک ہے۔ امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ کمنٹس اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔